الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بارگاہ کے اندر بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. السلام قرشی یا عربی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے. خدا یہ دے دولت بڑی چیز ہے. اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ واعظم اسمہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی محترم مفتی حضرت علامہ مولانا شبیر احمد سعیدی صاحب اور ہمارے ہم مکتب ساتھی حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ غفرانی صاحب اسٹیج کی زینت ہیں اور تمام رفقاء جو محفل میں شریک ہیں تمامی کے بارگاہ میں ادباً احتراماً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات جل جلالہ ایمان والوں کی ایک نشانی کو واضح فرما رہا ہے کہ ایمان والے کون سے لوگ ہیں. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں. آج کے ہمارے اس عظیم الشان محفل پاک میں جو اس سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے, اس میں ہم صحبت اور نسبت کی برکت کا ذکر کریں گے کہ صحبت اور نسبت اگر کسی اچھے کے ساتھ ہو جائے تو وہ وارے نوارے ہو جاتے ہیں. اگر وہی صحبت اور نسبت کسی نکھٹو کے ساتھ مل جائے تو وہی ہیرا جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو اسی کے زمرے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہی ان کے ایک مقولہ ان کا قول آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں بیٹھا ہوا تھا. حمام جہاں پر بال وغیرہ جو ہے وہ کٹوائے جاتے ہیں, حمام میں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا
تو کسی نے میرے ہاتھ میں مٹی تھما دی. میں نے مٹی کو جب ہاتھ میں پکڑا تو اس سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے. اب تھی تو مٹی مگر خوشبو آ رہی تھی. میں حیران ہوا، مٹی تیرے اندر خوشبو نہیں تھی، خوشبو کیسے آ گئی؟ تو مٹی نے کہا میرا کچھ کمال نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ چند لمحے نسبت ہوئی ہے، اس کی صحبت کے ساتھ میں وابستہ رہی ہوں، اس وجہ سے میرے اندر بھی اس کا اثر آ گیا. کچھ لمحے میرے غلام کے ساتھ رہے، اس کی جڑوں کے ساتھ میرا تعلق رہا، اس تعلق کی برکت ایسی ہوئی کہ اس نے اپنا رنگ مجھ پر چڑھا دیا. سمجھ آئے تو محبت سے سبحان اللہ کہنے، کنجوسی نہیں کرنی، اور نہ سمجھ آئے تو پھر بھی کہنا سبحان اللہ. قرآن اور حدیثی بیان ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہونا نہیں ہے. تو مومن کی یہ شان ہے کہ قرآن جب سنتا ہے یا محبوب کا فرمان سنتا ہے تو خوشی سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہر ایک شخص نے دیکھنا ہے کہ کس کا سینہ باغ باغ ہو رہا ہے، اور چہرہ تو ویسے ہی سنی کا حشاش بشاش رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں جو سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نعت جو پڑھتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت جو پڑھتا ہے، جو ان کی جان بھی کھانے والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کبھی مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے، مرجھائے ان کے جو اللہ والوں کے دشمن ہیں. پریشان وہ ہو جو ان کو منکر ہے. سامعین عزیز وقار، نسبت کی اتنی برکت ہے، اگر مٹی کو مل جائے تو اس پر بھی بہار آ جاتی ہے. ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ کسی نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے، کسی نیک بندوں کی مجلس میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر کتنا نکھار ڈالے گا، اس کے اندر کتنی برکتیں رکھے گا. کبھی آج ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک کے سلسلے میں آج ان کے نامی کے صدقے سے ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق مل گئی. آج جامع مسجد میں ہم اکٹھے ہیں تو انہی کے فیض کے صدقے سے ہے کہ انہوں نے ساری زندگی دین کے معاملے میں خرچ کر دی. 33 سال تدریس فرمائی، جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. کتنے سال؟ 33 سال. زندگی کی سروس ہماری ویسے گورنمنٹ کی 25 سال ہی ہوتی ہے نا، تو وہ سروس سے بھی کئی گنا آگے کہ 33 سال جس نے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا قال اللہ تبارک و تعالی پڑھا ہو یا پڑھایا ہو، اللہ عز و جل کا کلام لوگوں تک پہنچایا ہو، رسول اللہ کا فرمان لوگوں کے سینوں میں بسایا ہو. 33 سال، ہر سال ان کے مدرسے سے، ان کی شاگردگی سے فارغ ہونے والے 3000 کی تعداد ہوتی. جب آپ نے 33 سال کے لمحے گزارے تو آپ کے آخری لمحے میں جو تعداد تھی کم و بیش 1 لاکھ کے قریب آپ کے شاگرد تھے. 13 علوم آپ پڑھاتے تھے، 16 موضوعات پر آپ درس دیتے تھے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے. ہم جن کی یارویں کھاتے ہیں بے نام نہیں کھاتے، ان میں کمال تھا تو آج کھا رہے ہیں. ہمارے اندر کچھ کمال نہیں ہے، نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے. خدا کی قسم ہمارے بھائی دیکھیں، بھائیوں کو دیکھو، کوئی گلی میں کھڑا ہوا گالی بک رہا ہوتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر یہاں پر بھی تو دیکھیں کسی نے سر پر امامہ سجایا ہوا ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میلاد میں آیا ہوا ہے. کیوں؟ اس کو نسبت نیکوکاروں کی ملی تھی تو نیکی کی برکت ایسی ہوئی کہ اسے نیک مجلس میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. صحبت سالے گناہ سالے کنت، صحبت تالے گناہ تالے کنت، کہ جو بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ کا ایک بیٹا غرق ہو رہا ہے اور کفر کی حالت میں مر رہا ہے. کیوں؟ ذرا غور کیا ہے؟ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، سارے بچے ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا غرق ہوا، کفر کی حالت میں مرا. کیوں مرا؟ کیونکہ اس نے ایک نور کی نسبت کو ٹھکرایا. جب اس نے
ٹکرایا غرق ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، اور ایک کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ صحبت کی، ان کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ پیار کیا، کہا قدموں میں رہوں گا، قدموں میں رہوں گا، بھونکوں گا بھی نہیں۔ جو ہماری تباہ ہے بھونکنا، ہم بھونکنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہماری نسبت جو آپ سے ہو رہی ہے۔ جہاں ایک انسان نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنم جا سکتا ہے، اور جہاں دوسری طرف ایک اللہ تعالیٰ غلیظ، جس کا پسینہ ہے، جس کا جسم غلیظ ہے، جس کا پسینہ نکلتا ہے وہ غلیظ ہے، ناپاک ہے، جس گھر میں ہو فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، وہ چیز اگر اللہ والوں سے نسبت کرتا ہے، وہ نسبت کا کمال ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں بھی کرتا ہے، اور وہ بیان فرماتا ہے کہ اے کتے، تیری نسبت اب اللہ والوں سے ہو گئی ہے، اب تیرا مقام وہ مقام نہیں رہا جو عام کتوں جیسا تھا، کیونکہ نسبت تیری اچھوں سے ہوئی ہے، تیری نسبت جو ہے میرے پیاروں سے ہوئی ہے، تو جس کی نسبت میرے پیاروں سے ہو جاتی ہے تو ہم اس کو شان، وہ شان دے دیتے ہیں جو وہ اس کے قابل نہیں ہوتا۔ پہلا مقام تیرا اور تھا، بندوں کی ٹھوکروں میں رہنا تھا، در در پھرنا تھا، اب تیرا مقام وہ نہیں رہا، اب مقام تیرا یہ ہے کہ جنت میں ہم تجھے لے کے جائیں گے۔ جہاں نوح علیہ السلام کی اولاد، اور پھر ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک سردار بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، اور اسی ماں کا ایک بیٹا غریب ہو در در کا فقیر بن جاتا ہے، اور ایک شاہ سوار بن جاتا ہے، وہ بادشاہ بن کے، نیکوکار بن کے جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گھوڑوں کے سے اٹھنے والی دور کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور پھر ایک وہ ہے جو ان کی نسبت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو ان کی فضیلت سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہی ایک ماں کا دوسرا بیٹا ہے جو نیکوکار نہیں ہے، بدکار ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئی گزرا ہے۔ دیکھو گھوڑے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا سورۃ العادیات میں، کیوں؟ اس گھوڑے کی نسبت بڑے نیکوکاروں سے تھی، نیکوں سے اس کی نسبت ہوئی، وہ کمال درجے پر پہنچ گیا۔ اب دیکھو پانی کی کیا اہمیت ہے، کچھ نہیں ہے، دودھ کی بنسبت، دودھ کے مقابلے میں پانی کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ جب یہ پانی کو دودھی جب دودھ میں ملاتا ہے، ہاں دودھ جو ہے وہ 1 پاؤ ہوتا ہے، پانی 2 کلو ہوتا ہے، اور کیا ہے جب اس کو پانی کو نسبت دودھ کی ملتی ہے تو دودھ اپنی نسبت، اپنا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور اس انداز سے اس پانی کو کر دیتا ہے، کوئی یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ پانی تھا، ہر ایک یہی کہتا ہے یہ دودھ ہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ دودھ جو تھا وہ کامل تھا اور پانی ناقص تھا، کم درجہ رکھتا تھا۔ جب ناقص کامل چیز سے نسبت رکھتا ہے تو اس سے بھی کمال مل جاتا ہے۔ آپ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ جب پانی کو دودھ کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ پیار اتنا ملتا ہے کہ اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، اور رنگ جب دودھ دے سکتا ہے اتنا پانی کو کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکتا، تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جب اللہ والوں کا رنگ چڑھتا ہے تو کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی پھر بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں بنتی ہیں، پھر کوئی ساورپیا جیسے ہستیاں بنتی ہیں۔ کیوں نہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت کے حوالے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل ولی علی قدم نبی، اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کی نسبت کسی نہ کسی نبی کے ساتھ رکھی ہے۔ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا ہے، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا ہے، کوئی حضرت جو ہے شیث علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا ہے، کوئی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا ہے، کوئی کسی کو نسبت حضرت یوسف سے ہے، کسی کو نسبت حضرت اسحاق سے ہے، کسی کو نسبت حضرت اسماعیل سے ہے، کسی کو نسبت امام غزالی جیسے حضرت موسیٰ کریم اللہ سے ہے، اور کسی کو نسبت جو ہے عیسیٰ اللہ سے ہے، اور فرمایا وَعَلَى عَلَى قَدَمِ جَدِّ، اور لوگوں میں ولیوں کا سردار اس لیے ٹھہرا ہوں کہ لوگوں کی نسبت اور ولیوں کی نسبت دوسرے نبیوں کے ساتھ ہے، میری نسبت میرے نانا جان کے ساتھ ہے۔
نسبت میرے نانا جان کے ساتھ ہے، ان کا چلنا ایسا میں اپنا چلنا کرتا ہوں، ان کے طریقہ کار کو اپنا طریقہ کار بناتا ہوں، تو ان کے بولنے کا انداز گویا کہ میرے اندر بھی اس طرح ہے، کیونکہ میں نے ان کی جو ہے نقش قدم پر ہوں، ان کے قدم پر چل رہا ہوں، ان کی بولنے کی تاثیر اللہ نے مجھ پر دی ہے، ان کے کمالات اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ان کی روحانیت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس لیے مجھے تمام ولیوں کا سردار بنایا گیا ہے، اور اس لیے کہا تھا کہ اے غوث پاک آپ اعلان فرما دو۔ حضرت ابو بدا حجی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اسفہان کی پہاڑی کی طرف گیا، میں اس طرف جب چلا تو میری دل میں جستجو تھی کہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھوں، کیوں؟ اس دور کے ولیوں کے بھی یہ جستجو ہوتی تھی کہ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، کیونکہ جس کو یہ دولت مل جاتی ہے وہ دنیا میں ہی مالا مال ہو جاتا ہے، اب دنیا بھی اس کی غلام بن جاتی ہے، پہلے وہ دنیا کے پیچھے جاتا تھا، اب دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے، یہ کمال اللہ دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں بھی بزرگوں کی زیارت کے لیے نکل گیا، جب میں اصفہان کی پہاڑی پر پہنچا تو مجھے کسی نے فرمایا اس پہاڑی پر شیخ جو ہے جبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور معروف ہے اور یہاں پر بسیرہ لگایا ہوا ہے، میرے دل میں جستجو بنی کہ میں ولیوں کی زیارت کے لیے نکلوں، میں اللہ کے ولی کو دیکھا ہوں، ان کو دیکھنے سے میرے اندر برکتیں آئیں گی، ان سے تعلیمات لوں گا، میری سیرت میں برکتیں آ جائیں گی، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، کیونکہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کے پاس علماء کرام کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو میری یہ جستجو تھی کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، ان سے برکتیں حاصل کروں، ان سے فضائل حاصل کروں۔ کہتے ہیں میں جب ان کے پاس پہنچا، شیخ جبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا میں نے ان سے کچھ سوالات کیے، میں نے پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس پہاڑ پر ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے 60 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ بہجت اللہ اسرار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مجھے 60 سال گزر چکے ہیں کہ میں پہاڑی کی زینت بنا ہوا ہوں، میں غار میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ والوں کو کہ کس طرح دنیا کو چھوڑ کے جو ہے پہاڑوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تو راضی ہو جا، ہمارا کھانا نہیں مولا، تیرا حکم ہوگا تو کھائیں گے، تیری رضا کے ساتھ ہم کھائیں گے، تیرا حکم ہوگا تو پیئیں گے، تیری رضا کے ساتھ پیئیں گے، ہمارا چلنا اب تیرا چلنا نہیں ہوگا مولا، ہمارا چلنا بھی تیرے اشارے پر ہوگا، تو حکم کرے گا تو چلیں گے ورنہ ہم نہیں چلیں گے، کیونکہ ہمارے چلنے میں رضا تیری ہونی چاہیے۔ اب رب ذوالجلال جل جلالہ نے ان پیاروں سے اتنی محبت جو کی تھی، حدیث قدسی اس کی وضاحت کرتی ہے اور یہ بیان کر رہی ہوتی ہے کہ یتقرب الی بالنوافل فكنت سمع الذي يسمع بها، کہ جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے میں اپنا قرب خاص دیتا ہوں، جب اس کی میرے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے پھر میں اس کے کانوں کی سماعت بن جاتا ہوں، وہ خود نہیں سن رہا ہوتا بلکہ کہ میری قدرت کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے سننے میں جو پاور ہے پھر وہ پاور اس کی اپنی نہیں ہے، اب اللہ کی قدرت اس کے ساتھ شامل حال ہو چکی ہے، گویا کہ اللہ کا کان سن رہا ہے، فَكُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، گویا کہ وہ نہیں، وہ خدا کی کان سے سن رہا ہے۔ اللہ کا کان تو پاک ہے، اللہ کا کان ہے ہی نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جو ہے وہ صورت سے پاک ہے، تو لہٰذا مقصد کیا ہوا کہ اللہ کا نور اس میں شامل حال ہو جاتا ہے، تو جو عام کان نہیں سن سکتے اللہ والوں کے کان وہ سن سکتے ہیں، پھر وہ کان، پھر وہ آنکھیں، پھر وہ چلنا، پھر ان کا چلنا نہیں ہوتا، رب کا چلنا ہو جاتا ہے، ان کا دیکھنا نہیں، پھر رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، پھر مقامات اس انداز سے چینج ہوتے ہیں، پھر مقام اس انداز سے چینج ہوتا ہے، کیوں؟ نسبت مل جاتی ہے، ان کو اچھوں کی نسبت مل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ جبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب میں نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ حضور کتنے عرصہ ہوا؟ کہنے لگے مجھے 60 سال ہو گئے ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف، دنیا کو چھوڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا 60 سال بہت لمبا عرصہ ہے، وہ لمبا پیریڈ ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایسا دن ہوا ہو جو عجیب تر ہو، جس میں عجیب واقعہ پیش آیا ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہاں ایک رات ایک ایسی آئی تھی جس رات بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ کہنے لگے کیا واقعہ ہوا؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے دیکھا، جب اپنی عبادت خانے سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا اللہ کے ولی ہوا میں اڑ رہے تھے، ہوا میں پرواز کر رہے تھے، ان میں سے میرا ایک دوست تھا، میں نے اس کو صدا دی کہاں کو جا رہا ہے؟ کہنے لگے ہمیں حضرت خضر علیہ السلام نے حکم دیا ہے بغداد کی طرف بھاگو، بغداد میں پہنچو، جلدی سے جلدی بغداد میں پہنچو۔ میں نے کہا میں بھی آ سکتا ہوں؟ کہا ہاں تم بھی آ سکتے ہو۔ کہتے ہیں مجھے بھی اچانک پرواز ایسی ملی،
میں بھی ہوا میں اڑنے لگا. اڑتے اڑتے آنن فارن ہم بغداد میں پہنچ گئے. جب بغداد میں پہنچے ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے, سفید داڑھی تھی اور نماز میں جبہ بڑا اعلیٰ قسم کا پہنا ہوا تھا, عبادت میں مصروف ہے. میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں, دست بدستہ کھڑے ہیں, کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا, کوئی بھی ان کے آگے جو ہے آواز نہیں دے رہا. میں حیران ہو گیا, آخر یہ کون سا بزرگ ہے جس کے احترام کے لیے اتنی لمبی صفیں قطاریں بنی ہوئی ہیں, 70 صفیں بنی ہوئی ہیں, ہر صف میں بھی 40 سے زیادہ افراد کھڑے ہیں, اور وہ کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو تو ہم آگے سلام پیش کریں. کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا. جب سلام پھرا تو انہوں نے اپنے نماز سے فراغت حاصل کی. میں آگے بڑھا, آگے بڑھ کے ہم نے سلام لیا. سلام لینے کے بعد میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو بتایا گیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیں کہ تمام ولیوں کو خضر علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ بغداد میں تعلیمات حاصل کر کے آؤ. کہتے ہیں ہم چند لمحے بیٹھے, انہوں نے ہمیں کچھ ارشادات فرمائے, تعلیمات کی, ہمیں کہا جاؤ اب اپنے اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ. کہتے ہیں ہم اسی طرح پرواز کرتے ہوئے اپنی گھر میں پہنچ گئے. کہتے ہیں میں نے جب گھر آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ذکر کیا تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اللہ کے ولی نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ اللہ نے غوث پاک کو آج کی رات کو شان عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر پہنچ چکا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے حوالے سے کہ ہماری ان کے ساتھ 11ویں شریف کی نسبت ہے, ہم کہتے ہیں ان کی یاری مناتے ہیں. تو یاری مناتے کیوں ہیں؟ کہ ان کی شان اللہ نے اتنی بلند کی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے, دعا تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو, اپنے لیے مانگ رہے ہو, رب سے راز و نیاز کی جب تم رو رو کے باتیں کر رہے ہو, ان باتوں میں اگر تم میرا توسل پیش کر لو, میرا وسیلہ پیش کر دو, اللہ اس باتوں کو فوراً قبول فرما لے گا. اللہ نے شان مجھے ایسی دی ہے کہ میرا وسیلہ تمہاری دعاؤں میں کام آئے گا, اور میرے نام کی برکت سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. جو تمہیں نہیں ملنے والی ہوتی میرے نام کی برکت سے اللہ وہ عطا فرما دے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ غوث پاک آپ کو کیسے پتا چلا, کب پتا چلا, کس عمر میں پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ بڑا محبت والا جملہ تھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے 10 سال کی عمر میں پتا چلا میں اللہ کا ولی ہوں. کیسے؟ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ علی بن حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے جب سوال کیا کہ آپ کو اللہ کا ولی کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, منصب ولایت پر ہے, تو آپ نے فرمایا میں 10 سال کی عمر میں مدرسے میں جا رہا تھا. جب مدرسے میں داخل ہوتا تھا میرے استاد محترم میرے دوستوں کو, میرے کلاس فیلوں کو یہ کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ, جگہ دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے. میرے استاد مجھے دیکھ کے یہ بیان کرتے تھے, میرے دوستوں کو کہتے تھے جگہ دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے. اس دن مجھے پتا چلا کہ میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں, کیونکہ جب میں کھیلنے کے لیے نکلتا تھا تو کوئی کہنے والا میرے کان میں یہ صدا دیتا تھا, اے عبد القادر تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ تو کھیلے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب میں غوثیت پر فائز ہوا, مجھے ولایت کا شہنشاہ بنا دیا گیا, تو پھر مجھے کسی نے صدا دی اور کسی نے کہا, اور آواز دینے والے نے کہا اے غوث جب تو کچھ نہیں تھا ہم تیری حفاظت کرتے رہے. کہتے ہیں اس وقت وجہ کیا بنی؟ میں عبادت میں مصروف تھا, اچانک اونگ آ گئی, نیند کا غلبہ آ گیا. کہتے ہیں غلبہ آیا میرے کسی کان میں, کسی نے میرے کان میں آواز دی. آواز کیا تھی؟ اے غوث تو کچھ نہیں تھا, ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا, ہم نے تیری نگرانی کی, اب سب کچھ ہے تو ہم سے غافل کیوں ہے؟ سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے, اب ہم سے غفلت کیوں کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں فوراً اٹھا, وضو کیا, پھر عبادت میں مصروف ہو گیا. پھر یہاں تک بھی وقت آیا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں تک کا نعرہ لگا دیا کہ جو بندہ میرے مدرسے سے بھی گزر جائے, مدرسے کے آگے سے گزر جائے, تو اس کی بھی شفاعت کل انشاءاللہ جنت میں کروں گا. کل میدان محشر میں اس کی بھی جنت کے لیے
سفارش کروں گا، رب سے کہوں گا مولا اس کی نسبت بھی میرے مدرسے کے ساتھ ہے، تو مدرسے کی نسبت میرے ساتھ ہے، میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، تو ہمیں جنت ملے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بڑا مشہور و معروف، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر غوث پاک حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ خاص میں سے تھے، آپ فرماتے ہیں جب ہم معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر غوث پاک کے ساتھ گئے، غوث پاک نے سلام پیش کیا، کہتے جب سلام پیش کیا تو بابا آگے سے جواب آتا ہے کہ اے ولیوں کے سردار آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ جواب ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور یہاں تک کہ اللہ کے تمام ولی جو اس دور کے ہوتے تھے، فرمایا کسی کا سر جو ہے غوث پاک کے آگے اٹھتا نہیں تھا، سر جھکا دیا۔ کیوں؟ ان کا روح اور جلال ایسا تھا۔ چند علماء کرام غوث پاک کے امتحان کے لیے نکل پڑے، سنا ہے بڑا چرچا ہے غوث پاک کا، جا کے امتحان تو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے مدرسے میں داخل ہوئے، غوث پاک نے ایک ہی نظر ڈالی، سارا جو ان کے ذہن میں جو سوال و جواب تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کچھ ختم ہو گئے، دماغ خالی ہو گئے، بالکل خالی ہو گئے، اس طرح جس طرح بالکل علم ہے ہی نہیں، پریشان ہو گئے۔ ہوا کیا؟ پھر خیال آیا ہم تو غوث پاک امتحان لینے آئے تھے، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے حدیث میں بات کر پڑھی کہ ولیوں کی نظر سے بچو، نگاہیں فراست سے بچو، کیونکہ ولی اس کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے نور کے اندر بڑا کمال ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا مرید میرا ہو، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، دونوں ایک ہی وقت ایک ہی لمحے مجھے کہیں یا غوث اعظم المدد، کیا کہیں؟ آپ بھی کہنا ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جو مجھے پکارتا ہے مدد کے لیے مجھے پکارے ایک بار کہ یا غوث اعظم المدد، تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ کہہ کے وہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ پیر ہو تو ایسا ہو، فرماتے ایک مرید مشرق میں ایک مغرب میں، ایک مخالف سمت ہو، مشرق و مغرب 2 مخالف سمتیں ہیں، فرمایا دونوں دور زمین کے دونوں کناروں پر ہو، ایک کنارے پر ہو دوسرا دوسرے کنارے میں ہو، دونوں بیا پہ وقت ڈوب رہے ہو، یا فرمایا یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ دونوں کی تہمت کھل جائے، فرمایا ان کا سطر جو ہے وہ نظر آنے سے پہلے میں ان کے سطر کو سنبھالوں گا، فوراً دونوں کو بیا پر وقت پہنچ جاؤں گا، ان کی حفاظت کروں گا۔ کیوں؟ نسبت جو ہو گئی غوث پاک سے، تو نسبت کی بڑی بہاریں ہیں، نسبت کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نسبت نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نا، تو سرکار کو مارنے کے لیے نکلے تھے، قتل کے ارادے سے نکلے تھے، جیسے ہی نسبت ہوئی تو پھر فاروق اعظم بن گئے تھے، انہیں کی طرف سے مجاہد بن کے نکلے تھے۔ 2 صفیں جب بنی تھی، ایک صف میں آگے سر فہرست جو تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری صف میں حضرت عمر فاروق تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اب نہیں، اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اب جو ان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا اب اس کو قتل میں کر دے گا۔ نسبت بڑی اچھی چیز ہے۔ صدیق اکبر کی جب نسبت ہوئی، پہلے کیا تھے کیا بن گئے، اس لیے جہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک مٹی کو بھی کسی کے ساتھ نسبت ہو جائے تو مقام مل سکتا ہے، ایک ادنا کو اعلیٰ کے ساتھ نسبت مل جائے تو مقام مل سکتا ہے، جہاں ایک کتے کو اللہ جنت تک پہنچا سکتا ہے ایک نسبت کی وجہ سے، تو ایک انسان جو ہماری طرح ہو اگر وہ کسی اللہ والوں سے نسبت کر لے، کیا اللہ اسے جنت سے دور رکھے گا؟ نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکاۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کی صفوں میں سے ایک بزرگ کو جنت کی طرف داخل کر دیا جائے گا، جب وہ جنت کے دروازے پر پاؤں رکھے گا، جہنم کی صفوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوگا اور پکار کے کہے گا اے اللہ کے نیک بندے کدھر کو جا رہا ہے؟ توجہ ہے توجہ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ نسبت کی بات کر رہا ہوں، نسبت کتنی بہار ہے نسبت میں۔ کہا کدھر کو؟
آج جنت کو اللہ تعالیٰ نے میرا حساب و کتاب کر لیا، مجھے جنت عطا فرما دیا۔ فرمایا حضور ہماری بھی تو کچھ لمحے آپ کے